اب اللہ تعالیٰ یہ ایک قوم، مسلمان قوم کی اللہ تعالیٰ حالت بتا رہا ہے کہ ایک قوم جو ہے اگر وہ اللہ اور رسول کے کو نہیں لے گی اور اس تمام قوم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے گی تو ایک لحاظ سے وہ قوم مر جائے گی۔ یہ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں ایمانی طاقت نہیں ہوگی، اس میں کمزوری ہو جائے گی، وہ بزدلی آ جائے گی، موت کا خوف ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم اولوف حذر الموت، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ نکلے اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں۔ اب نکلے کون نکلے؟ یہ اللہ تعالیٰ ایک سیمپل کے طور پر، ایک مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے۔ اب اس میں مثال اس وقت اگر لیں تو ہم اس وقت مسلمان قوم جو ہے وہ سب مری ہوئی ہے، وہ سب موت کا خوف ہے، ان میں بزدل ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے۔ اب موت کے خوف سے کیسے نکلے؟ جب شام پہ برفباری ہوئی تھی شام کے لوگ نکل گئے، عراق پہ بمباری ہوئی عراق کے لوگ نکل گئے، تمام علاقے یہ جو عرب کے جتنے علاقے ہیں وہاں جو لڑائی ہوئی تو لوگ کیسے نکلے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کیسے نکلے وہاں سے، کہ کوئی جہازوں میں جا رہا ہے، کوئی کشتیوں میں جا رہا ہے اور کوئی سمندر میں مر رہا ہے، کوئی کیسے مر رہا ہے۔ افغانستان میں ہوا، کیسے لوگ نکلے، کیسے بھاگ رہے تھے لوگ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے موت کا خوف۔ اور موت کا خوف کب آتا ہے؟ جب ہم اللہ اور رسول سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ اور رسول سے جن کا کنیکشن ہوتا ہے، ان میں موت کا خوف نہیں ہوتا، ان میں موت سے محبت ہوتی ہے، انہیں یقین ہوتا ہے کہ ایک دن مقرر ہے جو کہیں بھی موت آ سکتی ہے، تو انہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ مستقل مزاجی سے اپنے اصولوں پہ ڈٹے ہوتے ہیں، اپنے اللہ اور رسول کے راستے پہ ڈٹے ہوتے ہیں۔ اس میں دوسری مثال ہندوستان کے مسلمانوں کی کہ 200 سال تک انہوں نے حکمرانی کی، پھر اس کے بعد سے جب ان میں عیاشیاں شروع ہو گئیں، اللہ کی نافرمانیاں شروع ہو گئی، ظلم اور زیادتی شروع ہو گئی، تو کس طریقے سے مسلمان قوم ختم ہو گئی، وہاں کی کوئی طاقت نہیں۔ کتنے سال وہ غلام، انگریزوں کے غلام تھے، پھر اب ہندوؤں کے غلام ہیں وہ، اور اس میں کوئی اسلامی رمق نہیں ہے، بزدلی ہے۔ کتنا کشمیر پہ کتنا سخت ظلم ہو رہا ہے، کتنے مہینے کتنے سال ہو گئے، کون سا مسلمان نکلا ہے؟ اسی طرح پاکستان کی حالت ہے، انتہائی اللہ کی نافرمانی میں، بے حیائی میں، ظلم میں، زیادتی میں، سب میں مبتلا ہے۔ اب یہ موت کا خوف ہے۔ نہ پاکستان اب اس قابل رہا کہ وہ آگے بڑھ کے کچھ فیصلے کر سکے اللہ کے راستے کے، اور نہ کسی۔ اب اس وقت جو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ وہی ہے۔ اب ہمارے ساتھ کہ نکل گئے ہزاروں کی تعداد میں، اب شام کے لوگ کتنے ہزاروں کی تعداد، عراق کے لوگ کتنے ہزاروں کے، اور راستے میں مر رہے ہیں، سمندروں میں مر رہے ہیں، کشتیوں میں مر رہے ہیں، کہاں کہاں مر رہے ہیں، لیکن نکل گئے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی، بہت زیادہ ظلم، زیادہ قرآن اور حدیث سے دور، اللہ سے دور، تو اللہ کہتا ہے فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، اللہ کہتا ہے میں انہیں چھوڑ دیتا ہوں، یعنی میں نے حکم دیا۔ اب اللہ حکم تو نہیں دے رہا کہ سب مر جاؤ، نہیں، یعنی یہ اللہ کی وہ ہے کہ یہ ہوگا، کن فیکون، جب جیسا عمل ہوگا ویسے رد عمل آئے گا۔ تو جب قوم ختم ہو جاتی ہے، ایمانی نور اس میں سے ختم ہو جاتا ہے، ایمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اللہ رسول سے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، تو اس میں سے تمام صلاحیتیں سلب کر لی جاتی ہیں۔ وہ دنیا کی محبت، دنیا کی محبت جو ہے وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ تو جب آپ کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے ایک دن کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں پہ غیر ملکی ایسے دوڑیں گے، ایسے ان پہ حملے کریں گے جیسے ایک پلاؤ کی پلیٹ رکھی ہے اور ایک قوم آ رہی ہے اس سے کھا رہی ہے، پھر دوسری قوم آ رہی ہے اس سے کھا رہی ہے،
سیم یہ صورتحال اس وقت ہے کہ مسلمانوں کی حالت اتنی وہ ہو گئی ہے کہ کبھی روس آ جاتا ہے، کبھی امریکہ آ جاتا ہے، کبھی اسرائیل آ جاتا ہے، کبھی انڈیا آ جاتا ہے، یہ سب مسلمانوں سے فائدہ اٹھا کے اور ان کو تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمان قوم اس وقت مر گئی ہے، اس وقت یہی صورتحال ہے۔ تو اللہ کہتا ہے پھر آتا ہے اب اللہ کے حکم سے پھر زندگی پھر ثم احیاہم، پھر اللہ زندہ کرتا ہے۔ اب زندہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی لوگوں میں ایسے لوگ پیدا کرتے تھے۔ اب ہندوستان میں کیا ہوا؟ کتنے سال تک غلامی رہی، انگریزوں کی غلامی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ذریعے سے اس قوم کو اٹھایا۔ تو اب اسی طرح پاکستانی قوم بھی ختم ہو گئی ہے، لیکن اب اس قوم کو کیسے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا یہ اللہ جانتا ہے۔ تو اب زندہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہاں ایک ایسی اللہ تعالیٰ تحریک چلا دیتا ہے، ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جن کے ذریعے سے تحریک شروع ہو جاتی ہے آزادی کی۔ اب اس وقت بھی تحریک شروع ہے آزادی کی، اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ ذو فضل علی الناس، اللہ کہتا ہے میں نے ان پر بڑے لوگوں پر بڑا فضل کیا۔ اب یہ سارا فضل، ساری زندگی اللہ کی فضل میں ہم رہ رہے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ ہی کا دینے والا ہے، سب اسی کا کرم ہے، اسی کی رحمت ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، ہماری آنکھیں سلامت، ہاتھ پیر سلامت، ہم کچھ سب کر رہے ہیں، یہ اس کا فضل ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن بہت سے لوگ ناشکر گزار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہ کہا ہے کہ بہت سے لوگ ناشکر گزار ہیں۔ اب یہ کون سی ناشکری ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ وہ یہ ناشکری کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اور زندگی ایک مقصد کے تحت دی ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، اللہ کے رنگ میں رنگنا، اللہ کا ہم انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اب وہ اگر نہیں پہچانے گا، اپنے کو نہیں پہچانے گا، اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانے گا، اپنی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، عقل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی جو نعمتیں دی ہیں، اگر اس کو اس کے طریقے سے استعمال نہیں کرے گا تو یہ ناشکری ہے۔ اب اس وقت ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی کمی ہے؟ کس ملک میں کس چیز، پاکستان میں کسی چیز کی کمی ہے؟ کوئی معدنیات کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن سب دنیا دار ہیں، سب اللہ اور رسول کے مخالف ہیں۔ میں تو یہ کہوں گی کہ اللہ اور رسول کے مخالف ہیں، اللہ اور رسول کے خلاف، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے۔ تو اس پر دیکھ لیں کہ سب مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اور سب ناشکرے ہیں۔ تو اب ناشکری کہ جب اللہ کی نے جو نعمتیں دی ہیں، زندگی دی ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، دنیاوی رحمتیں ہیں، دنیاوی مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، سب کچھ، اگر اس کو میں اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی مرضی سے استعمال نہیں کروں گی، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اگر میں زبانی شکر ادا بھی کر رہی کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ دے دیا، یہ دے دیا، یہ دے دیا، مجھے عزت دی، مجھے اللہ کا فضل، اللہ کا شکر، لیکن یہ اگر میں اس جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اور اس کو میں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کری، تو میرا زبانی شکر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ میرے منہ پہ مار دے گا، یہ شکر اور یہ نفلیں اور یہ نمازیں اور یہ روزے سب۔ کیوں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز جو بھی دے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ میری مرضی سے استعمال کرو، میری مرضی کے مطابق تم استعمال کرو، اس کو مجھے ان تمام نعمتوں کو تم مجھے پانے کے لیے استعمال کرو، میری ملاقات کے لیے استعمال۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے آخرت کے لیے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے آخرت کو میں اللہ کے دیدار حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس دنیا میں تو اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے، قرآن دیے، اس کے مطابق اگر ہم زندگی حاصل کر لیں گے تو ہمیں اللہ کا وہ نور، اسی دنیا میں اللہ کا وہ نور مل جائے گا، وہ نورانی آنکھیں مل جائیں گی جس سے ہم اللہ کا دیدار کر سکیں۔ اللہ کو دیکھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اس کے لیے تو آپ کو نورانی آنکھیں چاہیے، اس کو تو آپ کو اپنا دل، دماغ، ہر چیز پاک صاف کرنا ہوگا، اور اس کے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اپنی مرضی سے جو بھی زندگی گزار رہا ہے، چاہے وہ کتنی عبادتیں کر رہے ہیں، کتنی نفلیں پڑھ رہا ہے، کتنے وظیفے کر رہا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مارے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمیں زندگی اللہ تعالیٰ نے
اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے اور قرآن کے ذریعے مجھے اپنا میسج پہنچایا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے زندگی گزارو. پیدائش سے لے کر موت تک اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نقطہ ہمیں بتایا ہے. اب ازواجی زندگی کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، ماں باپ کا بھی بتایا، بچوں کو بھی بتایا، بوڑھوں کو بھی بتایا، جوانوں کو بھی بتایا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کی ذمہ داریاں، ڈیوٹیاں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. اور وہ سب جو دوں گی اللہ کو پانے کے لیے. اب یہ ساری ڈیوٹیاں ہیں ہماری، ان سب ڈیوٹیوں کو میری ایک نیت بنانی ہے کہ میں یہ تمام ڈیوٹیاں جو اللہ نے میرے ذمہ لگائی ہیں اس کو صرف میں اللہ کو پانے کے لیے کر رہی ہوں. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہی، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کی رضا میں لگی ہوئی، اللہ کو پانے کے لیے کریں. تو جب اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ہوتی ہے، وقت میں بھی برکت ہوتی ہے، ہمت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، حوصلہ بھی ہوتا ہے اور عمر درازی بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں عمر میں بھی برکت دیتا ہے، وقت میں بھی برکت دیتا ہے، ہر چیز میں برکت دیتا ہے. لیکن ہم اس راستے پہ نہیں ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ راستہ لیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان لو اللہ سنتا اور جانتا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے جس وقت اللہ کے جہاد کا حکم ہو جائے. اب جہاد کا حکم کون دیتا ہے؟ جو مسلمان ملک کا جو سربراہ ہوگا وہ جب حکم دے گا تو جب جہاد ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ بھی جہاد ہے. ہماری پوری زندگی جہاد ہے. جب ہم اپنے نفس کے خلاف چلیں گے، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں گے، وہ اللہ اور رسول کے راستے پہ چلیں گے تو یہ جہاد ہے. اللہ کے راستے پہ چلنا ظاہر ہے اپنی مرضی تو ہے ہی نہیں. اب جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں اللہ کے لیے، پہن رہے ہیں اللہ کے لیے، خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اللہ کے لیے. یہ سب جہاد ہے. یہ جہاد کے طور پہ، کیونکہ نفس کے خلاف سب سے بڑا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے، آپ نے بہت بڑی جنگ تھی، واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اب ہم ایک چھوٹی سی جنگ سے بڑی جنگ کی طرف آ رہے ہیں. تو صحابہ بہت حیران ہوئے. انہوں نے پوچھا حضور یہ چھوٹے جہاد کا آپ نے فرمایا، کب بڑی جہاد کیا؟ کہا نفس کے خلاف. تو نفس کے خلاف یعنی اب جب نفس ہم کے خلاف چلیں گے تو اللہ اور رسول کے راستے پہ چلیں گے. جب ہم نفس کا کہنا مانیں گے تو ہم شیطان کے راستے پہ چلیں گے. تو اب مجھے ہر کام جو ہے نفس کے خلاف کرنا ہے. نفس کیا کہتا ہے مجھے یہ نہیں دیکھنا، مجھے یہ دیکھنا اللہ اور رسول نے کیا حکم دیا. میں اپنی پوری زندگی صبح سے شام تک سب اللہ اور رسول کو پانے کے لیے اللہ اور رسول کی مرضی سے کروں گی. اللہ کہتا ہے جان لو کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں تمہیں اور سن بھی رہا ہوں، میرے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ ہر دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سمیع اور علیم، میں جانتا بھی ہوں کہ تمہاری نیتوں کو، تمہارے کردار کو، اور میں سن بھی رہا ہوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اب یہ سب سے بڑی چیز جو اس میں ہے وہ ہے نیت. جب تک ہم اپنی نیت کو چینج نہیں کریں گے، نیت کو صحیح نہیں کریں گے، ہمارے کام صحیح نہیں ہو سکتے. اور نیت ہے، ایک ہی نیت ہے، دوسری نیت نہیں ہو سکتی. دو ہی نیت ہے، ایک یا دنیا ہے یا اللہ ہے. تو جو اللہ کی نیت بنائے گا کہ میں اپنی باقی زندگی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، اب میں اپنی مرضی کا کوئی کام نہیں کروں گی، میں سب اللہ سے پوچھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کروں گی. تو یہ ایک ہو گئی ہماری نیت. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تو اب اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. کوئی ہمارے ساتھ اچھائی کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن مجھے اپنی نیت کو دیکھنا ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی نیت پہ کام کرنا ہے کہ بھائی میں اگر کسی کے ساتھ اچھائی کر رہی ہوں، کسی کی خدمت کر رہی ہوں، کسی کے ساتھ بھلائی کر رہی ہوں، کسی کو نقصان پہنچا رہی ہوں، کسی کو تکلیف دے، میری نیت کیا ہے؟ نیت کو دیکھنا ہے. اگر نیت میری اللہ ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق میں خدمت خلق کر رہی ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق میں دشمنوں سے لڑ رہی ہوں، اپنے نفس سے لڑ رہی ہوں، دشمن سے لڑ رہی ہوں. اب دشمنوں سے لڑنا کیا ہے؟ سرحد پہ تو ہم عورتیں جا نہیں سکتے، لیکن ہم گھر میں تو کام کر سکتے ہیں. ہمارا دشمن سب سے نمبر 1 کون سا ہے؟ ہمارا نفس. اب نفس کو کون ورغلاتا ہے؟ شیطان. تو اب اس پہ مجھے کام کرنا ہے. پھر مجھے ایک اور طرف وہ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے کہ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کیا اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں.
اگر نہیں گزارے میرے ارد گرد، آپ لوگ ارد گرد کا سمجھے، جو گھر کا ماحول، گھر کے چاروں طرف جوائنٹ فیملی ہے، سب ہے، خاندان ہے، تو مجھے دیکھنا ہے کہ جو اللہ اور رسول کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، اللہ اور رسول کی نافرمانی میں مسلسل لگا ہوا ہے، اس سے مجھے اپنا دل کا تعلق قائم ہی نہیں کرنا، چاہے وہ کتنا سگا رشتہ دار ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، چاہے کتنا سگا رشتہ دار، اس سے کوئی مجھے کرنے، اس کو تو ہم دور سے سلام کریں گے، کیوں کہ وہ مسلسل اللہ کی نافرمانی۔ ایک اب مثال دیتی ہوں، خاندان میں کوئی وزیر ہے اور وہ وزیر ہے شرابی کبابی، لیکن اس کے پاس دولت بہت ہے، جائیداد بہت ہے، سورسز بہت ہیں، اس کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، وہ بڑے لوگوں، اب اس سے میں کے قریب میں جاؤں گی کہ وہ میرے کام کرے گا، وہ مجھے یہ کرے گا، میں اس سے وہ کوئی امید، یہ مجھے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ فسادی ہے، وہ شرابی ہے، وہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے۔ اب میں اس کو ووٹ دوں، اس کا ساتھ دوں، اس کا وہ کروں، پکڑ میری ہوگی۔ جو میں اگر اللہ کے حکم کے خلاف اگر میں ووٹ دوں گی، اللہ تعالیٰ میں سے پوچھے گا، ووٹ ایک امانت ہے، اب یہاں ووٹ کی بات آ گئی تو ووٹ ایک امانت ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تم جس وقت ووٹ دے رہے تھے تم نے اس کو امانت دار پایا تھا، تم نے اس کو سچا پایا تھا، تم نے اس کو میرا بندہ پایا تھا کہ وہ نفس کا غلام تھا، وہ دنیا کا غلام تھا، تم نے اس کو ووٹ کس مقصد کے لیے دیا؟ اگر تم نے دنیا کے لیے دیا ہے تو سارے اعمال جو وہ کر رہے ہیں وہ تمہارے کھاتے میں آئیں گے، کیوں کہ یہ ووٹ ایک امانت ہے، ایک عہد ہے، وہ تم نے اس کے خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے تاوا سارے گناہ ہمارے اس میں ڈالے گا، کیونکہ ہم نے سپورٹ کیا، ہمارے ووٹوں سے وہ کامیاب ہوا ہے، تو اب وہ جو غلط کام کرے گا، اللہ اور رسول کے خلاف چلے گا، اب اس کا سارا گناہ ہمارے حصے میں بھی آئے گا۔ یہ یاد رکھیں، اب یہ ووٹ اتنا قیمتی چیز ہے، اس کو ہم پیسوں پہ 2000-3000 روپے میں بیچ دیتے ہیں یا بریانی کے پلیٹ پہ بیچ دیتے ہیں، تو ہمیں مخلوق کو اویئر کرنا ہے، بتانا ہے کہ یہ ووٹ قیمتی ہے، اس طریقے سے ووٹ مت دو جس طریقے سے ہم دے رہے ہیں۔ آج 70 سال ہو گئے پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ اسی وجہ سے نہیں آیا کہ ہم بریانی کی پلیٹوں پہ ووٹ دے رہے ہیں۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ کہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 گنا زیادہ دے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں کشادگی، اللہ ہی کے ہاتھ میں تنگی، اور ہمیں اسی کی طرف جانا ہے۔ اس کو اب ہمیں غور سے سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سے کہہ رہا ہے کہ قرض حسنا دو، اب اللہ میں سے قرض حسنا مانگ رہا ہے۔ کیا اللہ کے پاس وہ نہیں ہے، کسی چیز کی کمی ہے؟ سارا ہر چیز کا مالک تو وہ ہے، وہ کیوں؟ اب یہ نقطہ میں ہمیں سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ ایسے کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کیوں مانگ رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے دوسروں کو کیوں دلوانا چاہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں دے سکتا؟ 3-4 سوال اس پہ آتے ہیں کہ کیا مقصد ہے مجھ سے قرض حسنا مجھے مانگ رہا ہے؟ مقصد کیا ہے اس قرض؟ اللہ کو قرض حسنے دینے کا معنی کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم قرض حسنا دو، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ کیا اللہ خود نہیں دے سکتا؟ اللہ غریب ہو گیا جو ہم دیں؟ تو یہ، لیکن ہمیں اب قرآن کی شکل میں ہمیں اب آیا ہے، اللہ کہتا ہے اللہ کو قرض دو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کیوں قرض مانگ رہا ہے؟ سب سے پہلے یہ نقطہ چاہیے، ساری کائنات اس کے ہاتھ میں، ہر چیز اس کے ہاتھ میں، وہ قرض میں سے مانگ کیوں رہا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے مانگ رہا ہے تو وہ میری بھلائی کے لیے مانگ رہا ہے، مجھے فائدہ پہنچانے کے لیے مانگ رہا ہے، مجھے دنیا آخرت دونوں میں فائدہ پہنچانے کے لیے مانگ رہا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ جو دنیا کی محبت ہے، یہ مال کی محبت ہے، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ جڑ میرے دل سے نکالنا چاہتا ہے، یہ دنیا کی محبت، دنیا کی اہمیت میرے دل سے نکالنا چاہتا ہے، یہ پیسے کی محبت، یہ اس کی ساری، اس وقت جو تباہی مچی ہوئی ہے مسلمانوں میں،
ڈالروں کی مچی ہوئی ہے، یہ اسی چیز کی مچی ہوئی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ میں سے میرے دل سے یہ نکالنا چاہتا ہے کہ اس دنیا کے پیسے کی، اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایک اللہ کے آگے اس دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اب اس میں نقطہ یہ ہے، اس میں یہ دانائی یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، جتنا بھی ہے مجھے، یعنی آپ 1 پائی بھی خرچ کریں تو بھی آپ کی نیت اللہ کی رضا ہو، اور آپ 1,00,000 خرچ کریں جب بھی آپ کی نیت اللہ کی رضا ہو۔ اچھا، جب میں نے اللہ کی نیت رضا بنا لی خرچ کرنے میں، تو پھر مجھے لوگوں سے امیدیں ختم ہو جائیں گی، طمع ختم ہو جائے گی۔ میں 1 روپیہ بھی کسی کو دوں گی تو اللہ کو پانے کے لیے دوں گی، 1,00,000 بھی دوں گی تو اللہ کو پانے کے لیے دوں گی۔ تو مجھے بندوں کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا کہ آج میں نے ان کو 1,00,000 دیا ہے، یہ میرے 100 کام کریں گے، مجھے سلام کریں گے، میری عزت کریں گے، میرے وقت پہ کام آئیں گے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں، میرے وقت پہ کام آئیں گے، یہ تمام چیزیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ جب انسان سے ہم امید لگاتے ہیں تو وہ ہم شرک کے زمرے، شرک خفی بن جاتا ہے۔ امید ایک ہی ذات کی ہے، سہارا ایک ہے۔ ماں یہ کہتی ہیں بیٹا ہمارا سہارا ہے، یہ انتہائی بڑی شرک ہے۔ سہارا ایک اللہ کا ہے۔ کوئی آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی آج کل سہارا نہیں بن رہا۔ بیٹے ماؤں کو گھسیٹ کے گھر سے نکال رہے ہیں، باپوں کو گھسیٹ کے گھر سے نکال رہے ہیں، آپ لوگ ہر روز دیکھ رہے ہوں گے۔ تو کیونکہ اصل سہارا اللہ کا ہے، یہ بیٹے نہیں ہیں۔ تو ہم شرک میں مبتلا ہیں، پوری مسلمان قوم شرک خفی میں مبتلا ہے۔ پاکستانی کون، ہم سب شرک خفی میں مبتلا ہیں۔ ہمیں شرک معلوم نہیں ہے کہ ہے کیا چیز۔ ہمارے ذہن میں شرک کیا ہے؟ بتوں کی پوجا کرنا، یہ ہے ہمارے ذہن میں۔ یا تو یہودی شرک کر رہا ہے، یا عیسائی کر رہا ہے، یا ہندو کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو نکالا ہوا شرک سے؟ نہیں، ہم سب سے زیادہ شرک کر رہے ہیں۔ وہ تو کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، لیکن ہم چھپے ہوا شرک کر رہے ہیں، ہر وقت اس شرک میں مبتلا ہے۔ اگر آپ کے دل میں پیسوں کی محبت ہے اور تو یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کو چیز پسند نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس میں یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے جو بھی تمہیں موقع آئے تم پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بخل سے بچو، بخل سے بچو۔ بخل جو ہے وہ سب سے روحانی بڑی بیماری ہے، اور بخیل کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، چاہے وہ کتنا نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار کچھ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو بخیل نہیں پسند۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں ہر وقت لگے رہیں کہ کہاں خرچ کریں۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم اللہ سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لے کے آئے گا۔ لیکن اپنے دل سے یہ دنیا کی محبت نکالیں، اپنے دل سے یہ پیسوں کی اہمیت، پیسوں کی یہ نکالیں۔ جب تک یہ نہیں نکلے گا ہم قرآن کے نقطوں کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اللہ کی محبت کو نہیں سمجھ سکتے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جان سکتے، ہم صراط المستقیم پر نہیں چل سکتے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو نہیں سمجھ سکتے، اس پہ نہیں چل سکتے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے، اب اللہ کا یہ ایک فضل، اللہ کی ایک محبت ہے۔ میں کہتی ہوں یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اب میرا علاج اللہ کر رہا ہے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ نے دنیا سامنے ہے نا، اللہ سامنے بھی نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے نہیں ہے، دنیا سامنے، اور دنیا اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنائی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ دنیا میرے دل سے یہ دنیا کی محبت نکالنا چاہتا ہے، یہ پیسے کی، ان زیور کی، کپڑوں کی، ان تمام چیزوں کی محبت نکالنا چاہ رہا ہے۔ کہ اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اب قرض حسنہ کیسے کہتے ہیں؟ قرض حسنہ اسے کہتے ہیں جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو امید اگر وہ واپس کر دے 100 بھلا، نہیں واپس کرے اللہ کی مرضی، یعنی میں نے دیا اللہ کے لیے دیا، اگر اس نے واپس کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں واپس کیا۔ لیکن ہم جب اللہ کے حکم پر قرض حسنہ دے رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے میں تو 100 چند تمہیں دوں گا، واپس کروں گا۔ اور اس میں شک نہیں ہے، اس میں ذرا بس شک نہیں ہے کہ اللہ کا یہی طریقہ ہے، یہی سنت ہے اللہ کی۔ جو اس طریقے کو استعمال کرے گا وہ خود دیکھے، آپ لوگ آزما کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 چند دے گا، کہاں سے دے گا، کیسے دے گا، یہ اس کے ذرائع ہے، یہ وہ جانتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ لوگ اللہ تعالیٰ 100 کروڑوں چند اب اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ہم کیوں نہیں کرتے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہو جائیں گے، ہم پھر کل کیا کھائیں گے،
کیسے کریں گے؟ پھر ہم لوگوں کے ہاتھ پھیلائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا یہ ختم ہو جائے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے واللہ یقبض، میرے ہاتھ میں ہے کنٹرول کرنا، اس کو کم کرنا، کشادہ کرنا اور تنگ کرنا میرے ہاتھ میں۔ آج اگر میں تم سے سب کچھ لے لوں تو کیا رہ جائے گا تمہارے پاس؟ اب سیلاب آ جائے، زلزلے آ جائیں، یہ آ جائیں، سب چلا گیا، غارت ہو گیا، کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ اور کشادہ کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں، سب ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے راہ میں لگے رہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی، اللہ تعالیٰ دوبارہ سے وہ تمام نعمتیں دے گا۔ اس میں سب سے بڑی مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے کہ سب ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب واپس کر دیا۔ تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جو بھی کرو میری نیت سے کرو، مجھے پانے کے لیے کرو، کیوں کہ میرے پاس آؤ گے، پھر میں تم سے ایک ایک چیز کا حساب لوں گی۔ اب ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے تو ہمیں جاگ جانا چاہیے کہ ہم سے حساب کتاب ہوگا، ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ایک ایک چیز کا پوچھے گا۔ یہ نہیں ہے ہم سو رہے، ہم غفلت میں ہیں، ہم سو رہے ہیں، ہم زندگی کو برباد کر رہے ہیں اپنی، اور زندگی کا کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت ختم ہو جائے اور ہمیں فرشتہ لینے آ جائے۔ تو اس سے پہلے ہمیں اب تیار کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو کام کرو اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور قبر کو سامنے رکھو۔ تو جب ہم قبر کو سامنے رکھیں گے تو ہم ایک اچھے سے اچھا کام کریں گے، کیونکہ ہمیں تو قبر میں جانا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔ تو ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ ان نقطوں کو سمجھنے کی، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں تن من دھن سب کچھ خرچ کرنے کی توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔